वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि जलाओ घिराओ करने का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं है। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं वो दूसरों के बच्चों को कहता है जलाओ घिराओ करो, कुछ भी हो जाए मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। जिन्होंने बहकावे में आकर आग लगाई वो जेलों में सड़ रहे हैं। अगर इन्होंने अच्छा काम किया है तो माफ़ी मांग कर बाहर क्यों आए। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तज़हीक की, दुनिया में तमाशा बना। ये वही वर्दी है जिसे पहनकर लोग हमारी हिफाजत के लिए जाने कुर्बान करते हैं। हसन न्याजी को 10 साल कैद हुई। वालिदैन से पूछे उन पर क्या गुजर रही है। जो आपको ये कहता है अपने मुल्क को जला दो, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स इमारतें जला दो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। मैं अपने बच्चे तो बाहर बिठा दूं और कहूं कि ये तुम लोग बाहर ना निकलना, तुम्हें कहीं खुदा न खास्ता चोट ना लग जाए। तो दूसरों के बच्चों को मैं सड़क पे खड़ा कर दूं और कहूं कि गोलियां चलाओ, पेट्रोल बॉम्ब चलाओ और घेराव कर दो, जलाओ कर दो। जो बच्चे मुल्क में किसी के बहकावे में आ गए, उन्होंने आग लगा दी, उन्होंने गोलियां चला दी, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। उन बच्चों ने अब माफ़ी मांगी है। अगर इतना अच्छा काम किया था तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हसन न्याजी ने फ़ौजी वर्दी को एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की। ये वही लोग हैं जो वो ये वर्दी पहनते हैं और हमारी सरहदों पर हमारे मुल्क को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए जानें भी कुर्बान करते हैं। हसन न्याजी, उसको 10 साल कैद हो गई है, उसका फ्यूचर तबाह हो गया है। माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। आप उनको अपनी वजह से किसी की जो एक उसकी लालच है इक़्तिदार की, उसकी वजह से उसका ईंधन नहीं बनना आपने। ये मकाफ़ात अमली है जो आप भुगत रहे हैं आज। तहजीब के दायरे में रह के भी सियासी मुखालफत हो सकती है। बढ़ते हुए आपको बताएं कि एबटाबाद में तलकुंडी के मकाम पर वैन खाई में जा गिरी। एबटाबाद ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाम भाग जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में जाम भाग होने वालों में मियाँ बीवी और बहन शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़या एबटाबाद में तलकुंडी के मकाम पर पेश आया। ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाम भाग, 3 शदीद जख्मी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। बानी पीटीआई को जेल में सहूलतों की अदम दस्तयाबी का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। तासुर दिया जा रहा है जेल में बानी पीटीआई से जुल्म हो रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने बानी के जेल में रहने के सियासी फ़वाइद की बात की। अलीमा खान की अल-यमन गंडापुर और शेर अफजल मरवत से मुतालिक गुफ्तगू तवज्जो तलब है। बानी पीटीआई से मुंसलिक लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस जमात के लोग आपस में भी लड़ रहे हैं और इदारों से भी लड़ते हैं। पीटीआई हमेशा सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाती है। पीटीआई सोशल मीडिया ने इनका अपना भट्टा बिठा दिया है। हमने कहा कि अपने तहरीरी मुतालबात पेश करें। सरदार रियासादी के वापस आने के बाद मुज़ाकरात हो जाएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं, रिहाई का प्रेशर ज़ुबानी कलामी बयानात का ही है। बानी पीटीआई इमरान खान साहब के जो लोग उनसे मुंसलिक हैं और उनके जो रवैये हैं, ऐसे लोगों से कुछ भी जो है वो आप तवक्को जो है वो कर सकते हैं और वो किसी हद तक भी जो है वो जा सकते हैं। उन्हें जो सहूलतें हासिल हैं उनमें किसी किस्म का खलल हो, अकॉर्डेंस विद लॉ जो सहूलत उन्हें वहाँ पे हासिल होनी चाहिए वो उन्हें हासिल नहीं है। तो इस वीडियो और इसमें की जाने वाली गुफ्तगू से ये भी ज़ाहिर होता है कि ये प्रोपेगेंडा भी जो है ये जानबूझ के किया जाता रहा है। अलीमा खान साहबा ने एक दफ़ा ये बात भी की थी कि जी उन्हें वहाँ पे जहर देने की जो है वो बात हो रही है। अल-यमन गंडापुर साहब और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब के मुताल्लिक जो जिक्र है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गौर तलब इसलिए है कि ये इन फाइट उन लोगों में है जो इस वक्त पीटीआई के करता धरता हैं। उनकी रिहाई के प्रेशर से मुतल्लक बात है तो प्रेशर तो सिर्फ उनके ज़ुबानी कलामी बयानात का ही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई ने मुतालबा तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त दी है। बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए। डील का तासुर बानी पीटीआई पहले ही ज़ायल कर चुके हैं।
آج خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بے شک آپ ان رائٹنگ دے دیں. تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے ٹیبل پہ وہ جو مطالبات ہیں ہمارے وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے. اور اس مرتبہ خان صاحب نے یہ بھی کنسیشن کی ہے کہ ملاقات کمیٹی کی نہیں بھی ہوتی تو ایک میٹنگ ہم کر لیتے ہیں, لیکن اگر آئندہ نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ دیکھیں. جہاں تک ڈیل کا تعلق ہے تو اس کا تاثر خان صاحب بھی ظاہر کر چکے, ہم بھی کہہ چکے اور سب ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کے لیے نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک اور قوم کے لیے ہمیں بیٹھے ایک لمیٹڈ پرپز کے لیے کہ آپ کمیشن بنا لیں اور آپ جو رہائی ہے یہ ہونے چاہیے. تحریک انصاف کا رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ عوام کو کوئی امید ہے تو صرف عدالتوں سے ہے. اگر سپریم کورٹ آواز نہیں سنے گی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے. پاکستان میں اس وقت کوئی بھی آئین نہیں. ہم مذاکرات میں سنجیدگی سے بیٹھے. اگر حکومت سنجیدہ ہے تو آگے بڑھے. ہم پاکستان کے خاطر سب کچھ کر رہے ہیں. ملک اور لوگوں کے لیے سوچیں. سب کو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس وقت ایک عوام کے لیے اگر کوئی دروازہ ہے, کوئی توقع ہے, کوئی امید ہے تو وہ کورٹس ہے. اگر آپ عدالتیں ان کی دروازے بھی انصاف کے دروازے بند کرے تو عوام کدھر جائیں گے؟ کہ ملٹری ٹرائل کسی بھی صورت میں سویلین کے نہیں ہو سکتی. پاکستان میں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے. یہ اسمبلی اس وقت جو ہے نا ایک ربڑ اسٹمپ کی اسمبلی بن چکی ہے. پاکستان کے خاطر مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں, سنسیریٹی سے بیٹھے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنے ملک کے لیے سوچیں گے, اپنے لوگوں کے لیے سوچیں گے تو پھر جو ہے نا سب کو ایک سنجیدگی کے ساتھ اور سنسیریٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. شیر افضل مروت کا پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ناروا رویہ اپنایا ہوا ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کروں گا. مذاکرات میں مینڈیٹ واپس کرنے کا مطالبہ نہیں رکھا, نہ ہی یہ حکومت دے سکتی ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے آفر ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر جینٹل مین ہیں. بانی پی ٹی آئی لچک دکھا رہے ہیں. سپرڈنٹ ہیں یہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے کچھ زیادہ ہی ناروا رویہ انہوں نے اپنائے ہوئے, اور میں ان کے خلاف آپ کو بھی نہیں ملنے دے رہا نا سپرنٹینڈنٹ. میں اب ان کے خلاف توہین عدالت کی پٹیشن دائر کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں نہ یہ اسٹیشنری جانے دیتا ہے, ہائی کورٹ کا حکم ہے, نہ یہ مانیٹرنگ سے باز آتا ہے. یعنی جب بھی ہم خان صاحب سے ملتے ہیں تو ان کے چوبدار ہمارے سروں پہ کھڑے ہوتے ہیں. عمران خان کی آپ لوگوں کو یہ ہدایت آئی کہ اب اداروں کو نشانہ نہیں بنانا, ایسی کوئی آپ ہدایات آئیں گی؟ تو آج شام سے میں سن رہا ہوں کہ اداروں کے خلاف بیانات نہیں کسی دینے. نے خبر بریک کی ہے, خان کی ہدایت نہیں ہے. اسی لیے تو میں آپ نے جو ابھی حوالہ دیا نا کہ ادھر خان کی ہدایت آئی, ایسی ہدایات نہیں آئی, آپ اس کی تردید کر رہے ہیں. ہاں, میں اس کی تردید کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی ہدایت پارٹی کو نہیں آئی ہے. سویلینس کے فوجی ٹرائل سے متعلق کیس میں دلائل دیتے ہوئے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 233 کے مطابق ایمرجنسی میں بنیادی انسانی حقوق منسوخ کر دیے جاتے ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے. ان آرٹیکلز میں بتایا گیا ہے کہ کیسے بنیادی انسانی حقوق معطل ہو سکتے ہیں یا نہیں. آئین کے مطابق بھی رولز معطل ہوتے ہیں, ختم نہیں. اسلام آباد سے رپورٹ. سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیل. سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ کے روبرو سماعت. پنجاب حکومت کی 9 مئی ملزمان سے جیل میں برتاؤ سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 233 کے مطابق ایمرجنسی میں بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیے جاتے ہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آئین کے مطابق بھی رولز معطل ہوتے ہیں, ختم نہیں. جسٹس محمد علی مظہر بولے آرٹیکل 233 بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے. خواجہ حارث نے کہا آرٹیکل 233 کے 2 حصے ہیں, ایک آرم فورسز کا اور دوسرا سویلینز کا. ایف بی ایلی کیس میں طے پا چکا تھا سویلین کا بھی فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے. اکثریتی فیصلے میں آرٹیکل 8(3) اور 8(5) کی غلط تشریح کی گئی. جسے جمال بندوخیل نے ریمارکس دیے کہ موجودہ کیس میں 9 مئی والے ملزمان تو آرم فورسز سے تعلق نہیں رکھتے, یہ ایکس سروس مین بھی نہیں تھے. چلے ہم صرف شہری کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. آرمی ایکٹ میں سویلینز کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے یا نہیں, یا صرف مخصوص شہریوں کے لیے تھا. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل اے پی ایس جیسے مجرمان کے خلاف ٹرائل کے لیے تھا. کیا تمام سویلین کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے؟ کیا جب آرمی ایکٹ میں آتے ہیں تو کیا سارے بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں؟ پاکستان کا آئین معطل نہیں ہے. خواجہ حارث نے کہا بنیادی حقوق رہتے ہیں جس کے بارے میں عدالتی فیصلے موجود ہیں. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی. رپورٹ میں کہا
گیا ہے کہ ثانیہ 9 مئی کے 27 مجرمان تھے جن میں سے 2 رہا ہو چکے۔ پنجاب کی جیلوں میں اب 25 مجرمان ہیں۔ تمام مجرمان کو یکساں حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ 10 روز میں 2 بار اہل خانہ کی مجرمان سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ مجرمان کو گھر سے کھانا بھی مل رہا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ ملاقات کرائی گئی ہے مگر ماں باپ اور بہن بھائی کے علاوہ کسی سے نہیں ملنے دیا گیا۔ ان قیدیوں کو عام قیدیوں کی طرح باہر نہیں نکلنے دیا جاتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے قیدیوں کو باہر نکلنے دیں، دھوپ لگوانے دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا باہر بھی نکلنے دیں گے، تمام قیدیوں کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ 9 سال پہلے لگایا گیا تمام سٹاک مارکیٹوں کے انضمام کا پودا تناور درخت بن چکا ہے۔ کرونا کے بعد مختلف ممالک کی معیشتوں کو دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا۔ 2017 میں سیاسی عدم استحکام کے باعث معیشت کا پہیہ رک گیا۔ پی ڈی ایم حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ 130 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ کوئی زیادہ نہیں۔ مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کشکول لے کر دوسرے ملکوں میں نہ جانا پڑے۔ دن رات محنت کر کے ترقی کریں گے۔ وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ 9 سال پہلے جو ایک ہم نے مل کے ایفرٹ کر کے ایک مرجر کا پودا لگایا تھا، آج وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ جب 2017 میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹڈ کیوس اینڈ ہیوک ان دس کنٹری، اور اس ملک کی جو 24ویں معیشت بن چکی تھی اس کو لا کے اگلے 4 سال میں 47ویں معیشت کھڑا کر دیا۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جو پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پہ لے آئے تھے، اور جس کی بڑی کامیابی کے ساتھ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کامیابی سے اس کو ڈیل کیا۔ کوئی 130 بلین کا ڈیٹ بہت بڑا ڈیٹ نہیں ہے، تو پلیز رائز اپ ٹو دا چیلنج، کریٹ دیٹ مارکیٹ ایکسیسیبلٹی، کیونکہ پھر ہمیں یہ بال لے کے دوسرے ملکوں میں نہیں جانا پڑے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں میں اصلاحات پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سماحی بنیادوں پر معاشی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے قرضوں کے بوجھ، سود کی ادائیگی میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت کے اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ Inflation coming down from peak of 38% on that day to 23%. We are going to go into an extended and a larger facility with the fund for 2 reasons. One, to bring permanence to the macroeconomic stability. The second thing we said was to execute the structural reforms under the umbrella which would be allowed with this EFF. ہم نے کچھ already اس میں اصلاحات لے کر آئے ہیں in terms of the pension reform, never done before, in terms of the civil bureaucracy, moving towards defined contribution as of July 1, 2025. جو debt servicing ہے because policy rate کا جو impact آیا ہے، جس طرح ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے debt retire کیا ہے، and the fiscal surplus which is there، اس کے بیسس پہ ہم ڈیٹ سٹاک کو بھی لے کر آئے ہیں، ڈیٹ سروسنگ بھی نیچے آئی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کا، وفاقی حکومت کا جو حجم ہے اور اس کا جو خرچہ ہے وہ ہم کیسے نیچے لا رہے ہیں۔ It's not a question of what our plans are. Yesterday what we discussed in the last 6 months, جو wave 1 6 ministries اور پھر wave 2 4 ministries and then wave 3 as we go into the next 5 ministries،